وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت پیارا بیان ہے آپ کا معراج صاحب، اور بہت ہی کمپریہنسو ہے، مختصر اور جامع ہے، اور آپ نے جس طرح ایمان کی دعوت کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور ان مسلک پرستوں کے شرکی عقائد اور جہاں سے ان کو دھوکہ لگا اس کا بھی ذکر کیا ہے، اور آج ساری انسانیت گویا شیطان کی بندگی میں لگی ہوئی ہے، طاغوت کی بندگی میں لگی ہوئی ہے، یہ پوری طرح ثابت ہے۔ اور ہر طرف جدھر جائیں مختلف شیطانوں نے، انسان شیطانوں نے، جس طرح سورۃ الناس کے اندر کہا گیا تھا من الجنۃ والناس، کہ یہ شیاطین چاہے انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ہوں۔ جنات تو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، ان کا کردار ہے، ان کا رابطہ ہے انسان شیطانوں کے ساتھ، اور یہ مل کے انسانیت کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں یہ مختلف انداز سے سامنے آئے ہیں انسانیت کے، کوئی مذہبی انداز سے آیا ہے، مذہبی روپ میں آیا ہے، انہوں نے فرقے بنائے ہیں اور اپنے فرقے کے اندر ان کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اور جو جکڑے ہوئے ہیں وہ بھی بالکل اس لائق ہیں کہ ان کو جکڑ کے رکھا جائے، کیونکہ وہ اللہ نے ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن کھولتے نہیں آنکھیں، کان دیے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، زبان دی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے لیکن وہ بولتے نہیں ہیں، اور غور و فکر کرنے والے دل و دماغ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو، لیکن غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی اس بڑی نعمت کی ناشکری کی انہوں نے، اور یہ وقت جو بڑا مختصر وقت ہے زندگی کا، اس کو وہ ضائع کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت ہی بڑا سواد اعظم ہے، بہت بڑا یہ مذہبی طبقہ ہے، مسلمانوں کے اندر ابھی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیے ان کا عقیدہ کس طریقے سے برباد کر دیا گیا، اور ان کو ذرا ہوش بھی نہیں ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہیں۔ بتاؤ، یہ موٹی سادہ سی بات ہے کہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ایک انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بتاؤ پھر اللہ کیا ہوا؟ پھر سارا دین وہ کیا ہوا کہ جب نبی علیہ السلام مکہ میں تھے تو کیا مدینہ میں بھی موجود تھے؟ تو مدینہ والے پھر کیوں کہہ رہے تھے ادھر آئیے، آپ وہاں نہ نہیں رہیں، آپ ادھر آ جائیں، ہم آپ کو اپنے پاس رکھیں گے؟ تو بتائیے، یہ ساری باتیں پھر ہجرت ختم ہو جاتی ہے اگر ہر جگہ وہ کیا نام ہے حاضر ناظر سمجھ لیا جائے۔ تو اصل میں جب دماغ انسان کا بالکل بند ہو جاتا ہے تو پھر وہ کچھ نہیں سوچتا ہے۔ ایک بڑی اکثریت ان مسلمانوں کی عقیدے کے اندر جکڑ دی گئی۔ پھر یہ ہے تقریباً بریلویوں کے عقیدے، جس کے بڑے بڑے علماء یعنی بڑے شعلہ بیان مقرر ہیں، طاہر القادری جیسے، طارق جمیل جیسے، اور خادم حسین رضوی جیسا اسکالر اندازہ لگائیے، وہ بھی انہی عقائد کے اندر مست ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی بھی وحدت الوجود کی عقائد کی، یہ مشرکانہ جو عقائد سارے صوفی ان مشرکانہ عقائد کے اندر مبتلا رہے ہیں، اس کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی۔ اور اس کا اثر ہے پوری طرح مودودی صاحب کے اوپر، وہ بھی چشتی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، چشتی جو عقائد و نظریات ہیں ان کے وہ محافظ بنے رہے۔ پھر آگے جا کے اس جمہوریت کے اس غلاظت کے اندر بھی آئے ہیں۔ بتائیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ نبی علیہ السلام کی زندگی، ان کے طریقہ جو دعوت ہے، دعوت توحید، رد شرک، اور ایک بہت بڑا انقلاب جو برپا ہوا ہے اس زمین کے اوپر، تاکہ غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، اور ہمارے یہ جو مذہبی اور دوسرے قائدین سمجھے جاتے ہیں یہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ سب سے بڑے انسان، سب سے عظیم انسان کو آئیڈیل بناؤ، اور پھر اللہ کا حکم بھی ہے کہ ہم نے اس نبی کی زندگی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ تو نمونہ جب ہو جائے تو بتاؤ نمونے سے کیا حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، اس راستے پر چلنے کی کوشش کی جائے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہم اپنی نماز میں بھی مانگتے ہیں، یا اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور پھر عملی طور پر خود ان کے منہوں سے یہ بات نکلتی ہے کہ ہم یہ جو جمہوریت کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں یہ برطانیہ کا بنایا ہوا ہے، یہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، یہ یونانیوں کا بنایا ہوا ہے، پھر ہم اس کے اوپر چل کے تو پھر مدینہ ریاست بنا دیں گے۔ تو یہ ایسی بات ہے کہ کہا جائے کہ اس کو زہر کا انجیکشن دو، یہ اور زیادہ شفا یاب ہو جائے گا، یہ زندہ ہو جائے گا، یا اس کو پہاڑ سے اوپر سے جا کے پھینکو
تو یہ جو ہڈی اس کی ٹوٹی ہوئی ہے نا، اس کو پہاڑ کے اندر سے اوپر سے جا کے پھینکو گے نا تو اس کی ساری ہڈیاں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس طرح اگر کوئی ڈاکٹر یا کوئی لیڈر مشورہ دے اور عوام اس کو مان لے تو بتاؤ پھر ان کو کیا کہا جائے، کس طرح ان کو روکا جائے؟ نہیں روکا جا سکتا۔ تو ایک بڑی اکثریت ان فرقے والوں کی، ان دیوبندیوں کے جال کے اندر پھنس گئی۔ ان کا بھی یہ اسی طریقے سے عقیدہ، واسطے وسیلے کا عقیدہ، قبروں سے کہتے ہیں فیض حاصل ہوتا ہے، ان کے وسیلے سے مانگو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ مردے نے ہاتھ نکال کر اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی، مردے نے ہاتھ نکال کر اونٹ کو ذبح کر دیا، مردے نے یہ کر دیا، مردے نے وہ کر دیا، سب کچھ۔ اور پھر نچوڑ کیا جی؟ اللہ سے ہونے کا یقین، مخلوق سے نہ ہونے کا یقین۔ یہ دیکھیے کس طرح ان کی مت ماری گئی۔ تو کیا یہ مزار اور یہ مردے یہ مخلوق نہیں ہیں؟ لیکن جو مرضی کرو، بڑے سے بڑے اس تبلیغی جماعت والے کو بات سمجھاؤ، نہیں سمجھاتی، ڈٹا ہوا اپنے اس دائرے کے اندر بند ہے۔ پھر یہ جو اہل حدیث اور سلفی ہیں، یہ اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، اندازہ لگائیے، توحید 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 یہ بھی رٹ لگائے ہوتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے جو ہیں یہ بالکل ان سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کے اندر اگرچہ کم شرک ہے، دوسرے فرقوں اور مسالک سے کم شرک ہے، لیکن اس کی شدت بہت زیادہ ہے۔ ان کا پکا عقیدہ ہے اہل حدیثوں کا، سلفیوں کا، کہ جو ہم کوئی قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھے تو نبی علیہ السلام کی روح واپس آ جاتی ہے۔ اندازہ لگیے کتنا بڑا مذاق انہوں نے کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ اور دین کے ساتھ۔ روح واپس آ جاتی ہے، زندہ ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں، اور پھر وہ بندہ پیچھے ہٹتا ہے تو پھر روح واپس اوپر چلی جاتی ہے، پھر کوئی اور آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، پھر روح واپس آ جاتی ہے۔ اور احمد رضا خان نے کہا کہ بس ہر وقت ہر لمحے کوئی نہ کوئی درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، لہٰذا ایک دفعہ روح واپس آئی، دوبارہ گئی کو نہیں۔ یہ کہتا ہے دوبارہ گئی کو نہیں۔ ان کے بڑے جو کیا نام ہے قاسم نانوتوی ہیں، وہ لکھ چکے ہیں دیوبندیوں کے کہ آب حیات کے اندر کہ نبی علیہ السلام کی روح جسم کے اندر سے نکلی نہیں تھی، بس پورے جسم سے سکڑ کر دل کے اندر آ گئی، اور پھر جب قبر میں دفن کیا پھر وہ پھیل گئی، اب وہ قبر کے اندر زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا بالکل زندہ ہے۔ میرے پیر صاحب کہتے ہیں کہ شب باشی کے لیے ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں رات کو۔ تو ایک سے ایک یعنی بڑھ کر اللہ کی کتاب اور نبی علیہ السلام کی حدیث اور صحابہ کے عقیدے کا دشمن بن کر سامنے آیا ہے۔ میاں نذیر ان کے اہل حدیثوں کے لکھتے ہیں فتاوی نظیریہ کے اندر یہی بات کہ بریلویو تم ہر جگہ حاضر ناظر کے قائل ہو، ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو نبی علیہ السلام تو پھر کیوں کہتے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو، جو میری قبر کے اوپر آ کے پڑھتا ہے صلاۃ وسلام اس کو میں خود سنتا ہوں۔ اور یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن باز مفتی اعظم سعودی عرب۔ تو اندازہ لگائیے اتنے بڑے بڑے القاب، اتنی بڑی بڑی پگڑیاں، اور عملی طور پر یہ گمت کے رکھوالے اور بادشاہت کے تلوے چاٹنے والے، ان کو اللہ کے دین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پھر یہ دوسرے جو سیاسی انداز سے آتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گٹھے ہوئے تھے، کبھی 9 ستارے کی شکل میں گٹھے ہوئے، پھر متحدہ مجلس عمل کے نام سے گٹھے ہوئے، اور پھر اب یہ جس انداز سے سامنے آئے ہیں اور سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس نصر من اللہ فتح قریب، اللہ کی مدد اور اللہ کی یہ آ گئی ہے۔ پھر وہ آیت ان کا جب وہ پرائم منسٹر وہ حلف لے رہا ہوتا ہے تو وہ آیت وہ پڑھی گئی قرآن کی قاری صاحب نے کہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے حکومت اس سے چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس اللہ نے عمران خان سے حکومت چھین لی ہے، اور اب وہ حکومت پی ڈی ایم کو دے دی ہے، اور پی ڈی ایم کو اللہ نے عزت دی ہے، اور عمران خان کو اللہ نے ذلیل و خوار کر کے نکالا ہے۔ تو اچھا یہ حکومت ملنا اگر عزت ہے تو بتاؤ پھر فرعون کو اللہ نے عزت دی تھی، نمرود کو اللہ نے عزت دی تھی، یا اور جتنے یہ مودی کو اللہ تعالیٰ عزت دینے میں مصروف ہے؟ وہاں جو بش اور وہ جتنے اوباما اور اب یہ جو بائیڈن اور یہ سب کو اللہ تعالیٰ عزتوں سے نواز رہا ہے۔ اسی طرح وہ جو چائنا کا صدر ہے یا پیوٹن ہے، یہ سب عزت سے نوازے جا رہے ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے، اتنا تو میں نہیں ہوش ہے۔ اور دوسری طرف جناب عمران خان صاحب ہیں، وہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں، کہ یہ ایک مونوگرام کے طور پر انہوں نے اس کو استعمال کیا ہوا ہے، اور پھر کئی دفعہ بالکل پن پوائنٹ کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بندے کو دلیر بناتا ہے، یہ بندے کو آزاد کرتا ہے، اس کے بعد انسان شرک کر ہی نہیں سکتا، اس کے بعد کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہے۔ اور پھر ان کے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں کہ یہ قبر کے سامنے
وہاں گنج شکر کے جو وہ بتکدہ ہے مسلمانوں کا، اس کے سامنے جا کے بیگم صاحب کے ساتھ گئے ہیں، اور وہ دونوں نے میاں بیوی نے وہاں سجدہ کیا ہے، پوری طرح سجدہ کیا ہے۔ لیکن بعد میں دیکھیے اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا ہے، لیکن انسان جتنے بھی ہیلے بانے کرے وہ مجرم ہی رہے گا۔ کبھی کسی مجرم نے نہیں مانا ہے کہ میں مجرم ہوں۔ نواز شریف جیسا آدمی مان رہا ہے کہ میں کرپٹ ہوں، شہباز شریف جیسا آدمی مان رہا ہے کہ میں کرپٹ ہوں، اور فضل الرحمان جیسا آدمی مان رہا ہے کہ میں ڈیزل ہوں، ڈیزل پرمٹ کی وجہ سے میں نے کتنے یہ کرپشن کی ہے اور کتنا سب کچھ یہ بنایا ہے، مان رہا ہے۔ کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے۔ ان سب کا جو اصلی انجام جو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو بھڑکا کے رکھا ہوا ہے نا، وہ بالکل مناسب ہے۔ یقین کیجیے کہ ایک دفعہ خیال آتا ہے کہ یہ چھوٹی سی زندگی کے اندر انہوں نے کوئی شرک کا رویہ اختیار کیا یا کفر کا رویہ اختیار کیا، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی آگ اور اتنا خوفناک عذاب کہ اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عجیب سا لگتا ہے، لیکن جب ان کے کالے کرتوت دیکھے جاتے ہیں نا تو پھر بالکل ظاہری بات ہے، ایمان تو ہے، اللہ بالکل حکیم ہے، دانا ہے، ماں سے زیادہ 70 کروڑ گنا ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، لیکن اس نے وہ جو تیار کر کے رکھا ہوا ہے ان انسانوں کے لیے، وہ علاج جہنم کا، وہ بالکل مناسب کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بات ان کے اوپر اثر نہیں کرتی ہے۔ اور پھر یہ ان کا اب مسلک پرستوں کا کیا اب رونا رویا جائے، یا ان دوسرے جو مذہب والے ہندوؤں کا، سکھوں کا، دہریوں کا، اب ان سے کیا گلہ کیا جائے کہ یہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ جو ماننے والی یہ مسلمان امت تھی، اس کا یہ حال ہو رہا ہے کہ ان کے دیکھو آج جس طرح مزار ان کے پوجے جا رہے ہیں۔ سومناتھ کے مندر کو آپ بھول جائیں گے جب آپ باٹی لاہور میں جائیں گے، علی جویری کی مزار کے قریب دیکھیں گے، اور اسی طرح بغداد میں جو عبد القادر جیلانی کا مزار، اور وہاں کیا نام ہے انڈیا میں جو اجمیر میں عرس ہوتا ہے ان کا، اتنی بڑی دیگ ہے کہ بلڈنگ پوری جیسی بڑی دیگ ہے، جہاں وہ خیر اللہ کی نظر و نیاز، جس کو اللہ نے سور کے گوشت سے زیادہ نجس اور حرام قرار دیا ہے، وہ وہاں بانٹی جاتی ہے اور وہ کھاتے ہیں، اور وہ وہاں قبر کے ساتھ وہ چمٹے ہوئے ہیں اس کی طرف، وہاں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ یا اللہ مجھے حج کی نعمت سے وہ موقع دے، مجھے وہاں مدینے والے بلا رہے، وہاں جا کے ماتھے رگڑ کے اور فریادیں، اور سارے بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء، اندازہ لگائیے قیام پاکستان کی جب تحریک چلی تھی تو چوٹی کے علماء کا ڈیلیگیشن یہاں سے وہاں اجمیر گیا تھا کہ آؤ خواجہ کے سامنے جا کے فریاد کریں کہ امت کے اوپر رحم کرو، ہمیں آزادی دلواؤ۔ اس انداز سے ایسی ایک کافر اور مشرک قوم ہو گئی ہے۔ اور پھر دیکھیے جن کو کچھ ایمان کی روشنی سمجھ آ گئی تھی، جس کا ذکر ابھی آپ نے کیا میرا صاحب، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر جو توحید کی دعوت اٹھائی ہے، یہ کراچی کے ساحل سے دعوت اٹھی ہے، اور یہ کشمیر تک اور خیبر تک اور بیرون ممالک بھی ہمارے ساتھی کتنے بن گئے تھے، ایک منظم جماعت بن گئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ بالکل یہ جماعت بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خاص کر شرک کے ساتھ اور طاغوت کے ساتھ۔ باقی عملی کوتاہیاں ان کے اندر آ سکتی ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے ایمان، عقیدے اور توحید کی دعوت دی جاتی تھی، تو ایسے لوگ تھے جو ان کو امید پیدا ہو گئی تھی کہ چلو ٹھیک ہے گناہ گار ہیں۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں، جب یہ اسی توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے اہلیان چکری وکیلا نے ہمارے خلاف کیس بنایا اور اڈیالہ جیل تک لے گئے 3.25 مہینے کے لیے، تو وہاں ایک وہ علاقے کا یقین کریے چور تھا، حالانکہ بڑا وہ عادی مجرم ٹائپ چور تھا، تو ظاہر ہماری دعوت تو وہاں بھی اندر بھی پھیل رہی تھی توحید کی دعوت، تو وہ کچھ قریب ہو گیا۔ وہ کہتا ہے ارشد صاحب آپ کی بات مجھے سمجھ میں آ گئی ہے، اور ایک دن کہنے لگا ارشد صاحب شاید چوری سے تو میں یعنی نہ بچ سکوں، وہ تو کبھی نہ کبھی ہو ہی جایا کرے گی، لیکن میں شرک نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک دفعہ اس کا والد ملنے آیا اس کو، اور اس نے باتوں باتوں میں کہا اس کو وہاں جیل میں کہ عبدالقیوم میں نے تیرے لیے بکرا مانا ہوا ہے، بابا صاحب زبان کی دربار پر میں بکرا دوں گا جب تیری رہائی ہوگی، تو اس نے آگے سے کہا خبردار بابا، ابا جی وہ بکرا جو ہے نا وہ اب دربار پر نہیں چڑھے گا، کیونکہ یہ مجھے پتہ چل گیا ہے یہ شرک ہے، اور بکرے کو ذرا سنبھال کے رکھنا، میں آؤں گا جب باہر نکلوں گا اور ارشد صاحب بھی آئیں گے تو میں اپنے علاقے میں ایک پروگرام کروں گا، درس قرآن رکھاؤں گا۔ تو اس نے آگے سے کہا وہ تیری کون سنے گا، علاقے کا نامی گرامی تو چور ہے، تو درس قرآن رکھے گا اور لوگ تمہارا درس قرآن سننے آئیں گے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ دیکھو سننے آئیں یا نہ آئیں، میں نے لاؤڈ سپیکر لگانا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے ارشد صاحب کی تقریر وہاں کرانی ہے، تو اس کے بعد وہ بکرا وہیں ذبح ہوگا، اور جو بھی وہاں سننے آئے گا ان کے لیے جو کھانے کا انتظام ہوگا وہ میں اس بکرے کو وہاں ذبح کروں گا۔
تو یہ میں بات کہنے کا یہ میرا مقصد ہے کہ دیکھو بڑے سے بڑے چور ڈاکو اور قاتل کو بھی اگر ایمان توحید کی بات سمجھ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو بہت تھوڑے ہیں، بلکہ اللہ نے اس سے زیادہ گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے کہ پوری زمین کو آسمان تک کسی نے بھر دیا لیکن لا یشرک بی شیئا، اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. لقیتہ بمثلھا مغفرہ. تو میں اسی طرح معافی کے ساتھ اس سے ملاقات کروں گا، اور ایک دن آ جائے گا میری معافی کا، اس کو میں معاف کر دوں گا. اور آخری جہنمی جو جہنم سے نکلے گا، جس نے دنیا میں ایک نیکی نہیں کی ہوگی لیکن صرف ایمان اس کا صحیح ہوگا، اور پوری دنیا کو اس نے گناہوں سے بھرا ہوا گیا تھا، اس لیے سزا کاٹی، اس نے پوری مکمل سزا اس نے کاٹی ہے جو اللہ نے اس کے لیے تجویز کی. اور اس کے بعد اس کو جنت میں جب داخل کیا جائے گا تو اس زمین سے 50 گنا بڑی ایک جنت اس کو دی جائے گی. اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ، اور ایک بات مانگی ہے اللہ نے، دیکھنا شرک نہ کرنا. تو یہ جو توحید کی دعوت اٹھی تھی اس انداز سے اس پر لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے. تو بہرحال شیطان تو ایکٹیو تھا، اس نے پھر وار کیا، اس نے چھوڑا ہی نہیں محمد حنیف کو، اس کے جو امیر بنائے گئے تھے ڈاکٹر صاحب کے بعد. ڈاکٹر صاحب الحمدللہ جو ہے پوری طرح ایمان خالص کے اوپر وہ جم گئے تھے، اور جب مخالفتیں جتنی تیز ہوتی تھی ان کے ریئیکشن میں اور تیزی آتی تھی، اور زیادہ ان کے اندر جوش اور جذبہ پیدا ہوتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا ہے شرک سے، اور ایمان خالص کے اوپر وہ فوت ہوئے ہیں الحمدللہ. تو باقی اس کے بعد پھر جماعت کے اوپر شیطان کے وار ہوتے رہے، جس طرح ابھی معراج صاحب بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلا گروہ جو نکلا تھا یہ امیر بادشاہ عبد القادر سوملو اور کمال عثمانی، اس سے بھی پہلے نکلا تھا کافی لوگوں کو لے کے. بعد میں یہ عبد الہادی، ڈاکٹر بشیر، پھر یہ غضنفر، اور اس کے بعد یہ بخت زادہ، اور بعد میں یہ آ کے جو بڑا گروہ پھر محمد حنیف کا، اور اس سے پہلے یہ یعقوب علی اور سرفراز لوگ کچھ لوگوں کو لے کے نکل گئے تھے. تو یہ اس جماعت سے نکلتے رہے ہیں، اور بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہے. بنیاد وہ دعوت ابھی تک موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کی ساری توحید کی دعوت موجود ہے، پورا لٹریچر موجود ہے، تقریریں موجود ہیں، ساتھی بھی موجود ہیں جو اسی پر رہنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ہم اسی کے اوپر ہیں، بالکل ہم یہ کہیں کہ ہم اسی کے اوپر ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی اس دعوت سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں اور نہ ہٹیں گے انشاءاللہ. اسی کے لیے جئیں گے، اسی کے لیے مریں گے. یہ توحید کی دعوت کے لوگو، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تمہارا ایک معبود ہے، اور جب تک تم ان مزاروں کو، درگاہوں کو اور گنبدوں کی پوجا سے تم اپنے آپ کو نہیں جان چھڑاؤ گے، تم خالص بت پرست ہو. تمہارے میں اور ہندوؤں میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح ایک ہندو کو اگر کوئی کہے بھائی تم نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، تو عام لوگوں کو بڑا عجیب سا لگے گا. اسی طرح یہ جو مسلمان ہندو ہیں، مسلمان مشرک ہیں، ان کے اوپر بھی نہ روزہ ہے نہ نماز ہے، کچھ بھی عمل ان کے اوپر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور بالکل وہ جو بات جو حالی نے کہی تھی نا، کرے غیر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کشمہ تو کافر، کہ وہ جو غیر ہوتے ہیں نا، دوسرے ہوتے ہیں، وہ اگر وہ شرک کریں تو وہ کافر مشرک ہوتے ہیں. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، کہ جو مرضی کریں. یہ جو مسلمان ہیں نا، یہ تو کافر مشرک ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ان کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ ایسا انہوں نے کنٹریکٹ کر کے آ گئے ہیں اللہ کے ساتھ، اور ان کی ایسا کشادے رہے ہیں جو مرضی کریں. نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اس نے خدا لکھا ہے. اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. یہ سارے شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام جو ہے انبیاء سے اوپر ہیں، اور وہ وہاں چادریں چڑھاتے ہیں اور سب کچھ یہ کرتے ہیں. بازاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں. اس میں سنی اور شیعہ دونوں شامل ہیں سارے. شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں. شہید چاہے اصلی شہید ہوں، چاہے ان کے دوسرے نقلی شہید ہوں، وہاں سے جا کے دعائیں مانگتے ہیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، یعنی اس سے تو توحید ختم ہی نہیں ہوتی ان کی. نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، نہ ان کا اسلام بگڑتا ہے نہ ایمان ان کا جاتا ہے. وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گمان میں. اندازہ لگائیے، یعنی یہ وہ مسلمان تھے کہ وہم و گمان سے بھی شرک جو ہے کھرچ کے نکال دیا گیا تھا، اور توحید ان کی روح تھی. وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں آ کے وہ پورا دین بدلی کر دیا گیا. آج حق باطل بن گیا، باطل حق بن گیا. ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، یعنی اسلام کو تو ناز ہی اسی عقیدہ توحید کے اوپر تھا. کتنے واقعات ہیں. جب تھوڑی تعداد میں وہ جنگ موتا کے لیے جا رہے تھے تو آگے سے لاکھوں کا لشکر آ گیا، تو تھوڑا سا اختلاف رائے پیدا ہو گیا، کیا کریں، یہاں رک جائیں واپس ہو جائیں، یا رکنے کے بعد پیچھے ہم مدینے میں نبی علیہ السلام تک پیغام بھیجیں کہ ہمیں اور بندے چاہیے، یہاں تو بہت بڑا لشکر ہے آگے.
کیا کریں؟ تو عبداللہ بن رواحہ نے تقریر کی. انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ 2 کامیابیوں میں سے ایک کامیابی لازم ہے، یا شہید ہو جاؤ، کتنی بڑی کی نعمت ہے اللہ کی، اسی کے لیے تو نکلے ہیں، اسی شوق میں تو نکلے ہیں، اور یا غلبہ، دونوں میں سے کیا یہ معاملہ ہو گیا تمہارے اندر؟ تو سب نے پھر کہہ دیا کہ عبداللہ بن رواحہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. پھر لڑے ہیں، اللہ نے شہادت سے نوازا ہے کتنوں کو، اور پھر جس طریقے سے بھی معاملات سامنے آئے. تو یہ دیکھیے، وہ یہ روح ہے، یہ روح ہے. اسی لیے بتایا گیا تھا کہ ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان، کہ وہ چیز بھی نکل گئی، عقیدہ توحید بھی نکل گیا، گیا معاملہ ختم ہو گیا. تو یہی معاملہ اس جماعت کے ساتھ ہوا، محمد حنیف نے کیا 2017 کے اندر آ کے. اس سے پہلے بھی شیطان کے وار ہوئے ہیں، نظریاتی ان کے اندر کمزوریاں آئی ہیں، لیکن اس سے انہوں نے توبہ کر لی تھی. جب توبہ کر لی تو اس کے بعد اس چیز کو نہیں اٹھایا جا سکتا ہے. ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہم یہ سمجھے تھے کہ اب یہ مضبوطی کے ساتھ آگے قدم بڑھائیں گے، لیکن ان کے اندر مضبوطی نہیں آئی ہے. شیطان نے پھر انہی کو چھانٹا. اس کو پتا ہے کہ لیڈر کو مارو، اور یہ طریقہ ہے شیطان، ہر وہ طریقہ اسی طریقے سے کرتا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے غلبے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا رکھا ہے. کیونکہ اللہ ہے، اللہ تو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے یقاتل ائمۃ الکفر، یہ کفر کے جو امام ہوتے ہیں نا، ان کا جو سر ہے نا، ان کا جو بھیجا ہے نا، وہ پھاڑو پہلے، جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے، یہ مجرم ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے برے کو نہیں، برے کی ماں کو مارو جس نے برے جنے ہیں. تو پھر دوسری جگہ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ کہا گیا، جو ان طاغوتوں کا کفر کرے جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا، یہ اصل مجرم ہے. اور اسی بات کی وجہ سے ان سارے اکابرین کا تیا پانچا کیا گیا تھا، ان کا بیجا پھاڑا گیا تھا، ان سارے صوفیوں کا. اس کے بعد جتنے یہ مسلک ہیں، ان کے اکابرین کو کافر اور مشرک ثابت کر دیا گیا تھا. تو شیطان نے پھر وہی وار اسی طریقے سے اب وہی طریقہ اختیار کیا کہ یہ مومنوں کی جماعت تھی، اس کے امیر کو آ کے پکڑا ہے، اور اس کے اندر ایسا شرک آیا ہے، سجدہ تعظیمی کا شرک، جس کو بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے قرآن کی تعریف کی ہے، اور سجدے کا رخ اللہ کی طرف سے زبردستی یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دیا ہے. یہ سجدہ شکر تھا جو اللہ کو ہوا ہے، یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا. تو یہ جتنے یہ مفسرین گزرے ہیں، چاہے ابن کثیر ہوں یا وہ سیوطی اور جلالی اور پتن کون کون، اور یہ تبلیغی جماعت اور یہ سارے جتنی، اور خود اب ان کی دعوت القرآن، اس کے اندر آپ نے شرک ڈالا ہے، تو یہ امت کو گمراہ کیا ہے آپ نے. یہ معاملہ ہے بھائی، چند دنوں کی زندگی ہے بھائیو، غور کرو. اس کے بعد ہمیشہ کی آگ لگنے والی ہے، کوئی کبھی واپسی نہیں ہوگی. یاد رکھنا، اللہ کی جہنم بہت بڑی ہے، جہاں یہ اس سے پہلے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جا چکے ہیں، چاہے وہ انفاس العارفین والے ہوں، بنیت الطالبین والے ہوں، کشف المحجوب والے ہوں، کتنے بھی ہوں، اللہ کو بیٹا قرار دینے والے، اللہ کا بیٹا یہود و نصارہ ہوں، یا یہ نور کا ٹکڑا قرار دینے والے ہوں، یا یہ جمہوریت کے پرستار ہوں، یہ سارے کے سارے کہتے رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کافروں اور مشرکوں کے ساتھ نہیں ہے. چادریں چڑھانے والے اور سر میلے کرنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا رسول مدد کے نعرے لگانے والے، ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا خوفناک انجام تیار کر کے رکھا ہو، جس کا ذکر ہے ہر جگہ ملتا ہے، پورا قرآن بھر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک ایک ہی راستہ ہے، توحید کا راستہ، ایمان کا راستہ، نبی علیہ السلام کا راستہ، صحابہ اکرام کا راستہ، یہ ہے جنت کا راستہ، نجات کا راستہ، فلاح کا راستہ. اور اس کے مقابلے میں یہ دوسرے راستے ہیں، بریلیت کا راستہ، دیوبندیوں کا راستہ، اہل حدیثوں کا راستہ، صوفیوں کا راستہ، مزار پرستی، گنبد پرستی، جمہوریت پرستی، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے مزاروں کو، ان کی نظر و نیازیں، اور یہ نعرے، مشرکانہ نعرے، اور اجرتی یہ دین، نماز پڑھانے کے پیسے، اذان دینے کے پیسے، یہ سارا دین انہوں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے. اس سارے کچرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کر کے رکھا ہوا ہے، جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ کے لیے دھکیل دیے جائیں گے. اب بھائیو، آپ کی اپنی مرضی، ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. اب جس کا جی چاہے ایمان خالص کا راستہ اختیار کر لے، اور جو مانے گا وہ اپنے فائدے کے لیے مانے گا، اور جو نہیں مانے گا وہ اپنا نقصان کرے گا.